بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، یہ سورۃ الحشر کے بعد اور سورۃ الحج سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے نزول کا زمانہ ہجرت کے بعد 5 یا 6 ہجری کو ہوئی ہے، صلح حدیبیہ اور غزوہ تبوک کے درمیان۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 102 ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ 24واں سورت ہے۔ آیات 64 ہے، رکوعات 9 ہیں، کلمات مبارک 1316 ہے، حروف مبارک 5980 ہے، زبر 1790، زیر 794، پیش 697 اور 2 زبر 37، 2 زیر یہ 47 ہے، اور 2 پیش یہ 84 ہے، کڑا زبر 249 ہے، کڑی زیر 19، الٹا پیش 29، جزم 1110 اور شد 428 ہے، مد 85 ہے۔ اس صورت کا موضوع، اس صورت کا محور یہ کیا ہے؟ قانون انسداد بد اخلاقی، یعنی بد اخلاقی روکنے کا قانون۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس صورت کے اندر لفظ نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، آیت 35 ہے۔ وجہ تسمیہ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل، احکام، قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ یہ آیت 26 تا 33 ہے۔ ربط، گزشتہ صورت کی شروع میں مومنین کے اوصاف اور ایمان کے شعبوں کا ذکر فرمایا، جن میں آیت نمبر 5 میں شعبہ عفت و پاکدامنی کو ذکر فرمایا، جو ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اب اس صورت میں اول ان احکام کا بیان ہے جو زنا، عفت اور پاکدامنی سے متعلق ہیں۔ اس صورت کا خلاصہ نمبر 1، سورۃ النور، بد اخلاقی کا انسداد، روکنا اور اس کے قوانین۔ اس صورت کو احکام قرآن میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس صورت کے احکام پر عمل پیرا ہونا کسی بھی معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے میں اہم اور بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے قوانین سے اعراض معاشرہ میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، گرمی کا بازار گرم کرنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اس سورۃ النور کے پہلے نمبر کا خلاصہ ہو گیا۔ خلاصہ نمبر 2، اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں درج ذیل 6 امور ہیں: ترغیب الی القرآن، قرآن کی طرف رغبت، اصلاح معاشرہ کے 4 احکام، قاذفین پر زجر اور تنبیہ مومنین، قاذفین یعنی تہمت لگانے والوں کو جھڑکیاں۔ نمبر 4، پھر اصلاح معاشرہ کے 6 قوانین۔ نمبر 5، ہدایت کی ایک مثال۔ نمبر 6، دعوے توحید پر ایک نقلی اور 3 عقلی دلائل۔ دوسرے حصے میں 4 امور ہیں: اصلاح معاشرہ کے 3 قوانین، مخلصین و منافقین کے اعمال کا تقابل۔ نمبر 3، آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، دعوے توحید اور توحید کا اعادہ۔ اب پہلی رکوع میں ہم نے صرف 5 آیتیں پڑھی، لیکن اس کا رکوع کا خلاصہ، بد اخلاقی ثابت ہونے کے بعد سزا میں رعایت نہ کی جائے۔ آپ نے پڑھا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، بد اخلاقی ثابت ہونے کے بعد سزا میں رعایت نہ کی جائے۔ نمبر 2، بد اخلاقی کو شرفاء کی جماعت سے خارج کر دیا جائے۔ نمبر 3، ثبوت جرم میں پوری تحقیق ہو، اگر تہمت لگانے والا ثبوت نہ دے تو اسے سزا دی جائے۔ اب خلاصہ، اس رکوع کے خلاصے کی وضاحت۔ زنا ایک فوجداری جرم ہے۔ زنا و بدکاری اسلام کا ایک فوجداری جرم ہے۔ اگر شادی شدہ سے صادر ہو تو اس کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ اس کا مرتکب ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، جو جرم ثابت ہونے پر لگا دیے جائیں گے، اور جب جرم ثابت ہونے کے بعد
کسی قسم کی تخفیف یا نرمی برتنے کی ضرورت نہیں۔ جب اس زانی نے قانون الہی توڑنے میں بہادری دکھا دی تو پھر قانون الہی کو نافذ کرنے میں کیوں بزدلی دکھاؤ۔ یاد رکھو کہ اب ایک بدکار شخص شرفاء کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہ رہا، البتہ ثبوت جرم کے لیے تحقیقات مکمل اور ٹھوس ہونی چاہیے، گواہوں کی مکمل چھان بین اور ان کی تعداد مکمل ہونی چاہیے۔ سب چیزیں سزا کے لوازمات میں سے ہیں۔ پھر اگر میاں نے بیوی پر زنا کی تہمت لگائی لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو اس کے لیے لعان کا قانون موجود ہے، یہ آگے آئے گا۔